بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد بیٹے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ الہی مجھے نیک اولاد دے، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ آپ کی دعا میں 3 مطالبے تھے۔ اے اللہ اولاد نرینہ یعنی مذکر عطا فرما، اور وہ بردباری کی عمر تک پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم ہیں۔ آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والے بردبار ہیں۔ آپ کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا تاکہ بیٹا بھی باپ کی طرح شرف و فضیلت والا ہو اور جلیل القدر نبی ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت عمر 13 سال تھی۔ ذی الحجہ کے 7 دن گزر جانے پر رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے صبح اس پر تفکر کیا اور کچھ تردد میں رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے یا خواب فقط خیال ہی تو نہیں۔ اسی وجہ سے 8 ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ رکھا گیا، یعنی سوچ و بچار کا دن۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا۔ صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے۔ اسی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لینے پر ہی 10 ذی الحجہ کو یوم نحر ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں کتنا صابر ہے۔ اس طرح آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی۔ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا بردباری کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو چکا ہے، اور اس طرح آپ بیٹے کو بھی سخت مشکلات میں عظیم صبر کرنے پر اعلیٰ درجات حاصل ہوئے، آخرت میں ثواب حاصل ہو اور دنیا میں بھی آپ کی تعریف ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کرنے کے پختہ ارادہ کو انشاءاللہ سے ملا کر برکت حاصل کی۔ محترم ناظرین، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کے بیٹے کو کامیاب ہوتے دیکھا تو ارادہ کیا، ایک دوست کی شکل میں آپ کو روکنے کے لیے آیا، لیکن آپ پر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ان پر بھی اس کا داؤ نہ چل سکا، تو اس نے بہت بڑا موٹا تازہ بن کر وادی کو بھر دیا تاکہ آپ اس سے آگے نہ جا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس نے آپ کو کہا اسے ماریں۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ رستہ سے ہٹ گیا۔ دوبارہ پھر آگے آنے کی کوشش کی، آپ نے پھر کنکریاں مار کر رستہ سے ہٹا دیا۔ تیسری بار پھر اسی طرح آگے آ کر رستہ بند کر دیا تو آپ نے پھر اسی طرح 7 کنکریاں مار کر رستہ سے ہٹا دیا۔ آج حاجیوں پر اسی سنت ابراہیمی پر عمل کرنا واجب کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے محبوبوں کی ادائیں رب تعالیٰ کو کیسی پسند آئیں کہ ان کو عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، ذبح سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں۔ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ میرے حلق پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے۔ جب میری والدہ کے پاس جانا تو میرا سلام ان کو دینا۔ ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ باپ نے بیٹے کا بوسہ لیا، محبت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ماتھے کے بل لٹانے میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا کہ کہیں آپ محبت پدری کی وجہ سے چھری چلانے میں معمولی سی کوتاہی نہ کر دیں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید مائل دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا گیا، اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا اجر و ثواب عطا کیا، اور تا قیامت آپ کو ذبح اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والے کے لقب سے متصف کیا گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب فدیہ لے کر آئے تو خیال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں جلدی نہ کر دیں، تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبرائیل فدیہ لا رہے ہیں، تو پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے سنا تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں حضرات کے مجموعی کلام کو تکبیرات تشریق کی صورت میں تا قیامت نمازیوں پر ذی الحج کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک واجب کر دیا گیا تاکہ یہ یاد قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ایک عرابی نے آپ کو یا ابن الذبیحین کہہ کر پکارا تو آپ نے تبسم فرمایا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے کس طرح ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عبد المطلب نے جب زمزم کا کنواں کھودنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کام آسان کیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی کروں گا۔ قرآ حضرت عبداللہ کے حق میں نکلا۔ آپ کے ننھیال اور کچھ اہل علم نے 100 اونٹ بطور فدیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ کو ذبیح ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ بھی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔